ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن بما صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوشپوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیادار باعصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی، جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ میں تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو دادے عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت ساری انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی، یہ دیو بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کم بخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہونے دیتی۔ اس کے بعد ان شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شہزمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے امراء و اکابرین کی لڑکیوں کو یک کے بعد دیگرے ختم کر دیا۔ پھر عام لڑکیاں بھی اس کے ظلم کا شکار ہونے لگیں۔ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس کے وزیر کی بھی 2 لڑکیاں تھیں، جو کہ نہایت عقل مند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائے زمانہ تھیں اور حسن میں بھی بے مثال تھیں۔ بڑی کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دنیا زاد تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کے وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہرزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے
کہ کہیں تیرا بھی اس طرح کا حال نہ ہو جس طرح سوداگر کے گدھے کا ہوا، جس طرح اس نے اپنی نادانی کی سزا بھگتی۔ شہزادی نے کہا کہ ابا حضور، مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیا ہے۔ اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سنی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام کیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھک اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود ہی بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناسے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہرزاد نے کہا کہ آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔